بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان لیا کہ نماز لازمی حق ہے اور پھر اسے ادا بھی کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قابلیت خود میں ہو تو دنیا قدر کرتی ہے، کسی کے دائیں بائیں کھڑے ہونے سے کردار اونچے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک سے اس کا رب قیامت کے دن کلام کرے گا، اس کے اور اس کے رب کے درمیان نہ کوئی ترجمان ہوگا اور نہ کوئی پردہ حائل ہوگا۔ مجھے پرواہ نہیں لوگوں کی باتوں کی، کیونکہ اللہ کہتا ہے تیرے حق میں جو کروں گا بہتر کروں گا۔ تم کسی انسان کے اندر کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، تمہیں کیا پتہ یہ مسکرانے والا اللہ کے سامنے کتنا روتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کی محبت، کائنات میں اگر محبت کی کوئی سب سے سچی مثال ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کی محبت ہے۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے برسوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا نام آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ ایک بار حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ قریش کی ایک بوڑھی خاتون تھی؟ آپ نے ان سے بہتر بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جلال سے سرخ ہو گیا اور آپ فرمایا، خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی نہیں ملی۔ جو سب نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائے، جب سب نے میرا ساتھ چھوڑا انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پر نچھاور کیا۔ یہ تھی وہ محبت جس کا گواہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ماشاءاللہ۔ پریشانیاں تو ہزار ہیں لیکن سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ الفاظ اکثر بے ذائقہ ہوتے ہیں، ادا کرنے والے کا لہجہ انہیں میٹھا یا کڑوا بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد اپنی بیوی سے نفرت نہ کریں۔ اگر بیوی کی ایک عادت بری معلوم ہوتی ہے تو دوسری عادت پسند ہوگی۔ اگر ہر طرف اندھیرا محسوس ہو رہا ہے تو ایک بار اللہ لکھ دیں، وہ امید کی روشنی پیدا کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، تبھی اسے کسی خاص انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے سن سکے، اس کی مدد کر سکے، اور جب کوئی شخص کہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا، تب بھی اسے فرق پڑتا ہے، کیونکہ ایسی باتیں انسان تب کرتا ہے جب دل و دماغ ایک نقطے پر متفق نہ ہو۔ زندگی کی ٹھوکریں بھی بڑی نرالی ہوتی ہے، جب بھی لگتی ہے حقیقت سے آشنا کر جاتی ہے۔ یہ ہمیں وہ سچ دکھا دیتی ہے جس سے ہم دیکھنا نہیں چاہتے، اور وہ سبق سکھا دیتی ہے جو کوئی انسان نہیں سکھا سکتا۔ محبت کرتے وقت بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، مگر جب ساتھ دینے کی باری آتی ہے تو مجبوری کا نام رونا رو دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ویسے وہ شخص میرے حصے میں آ جاتا اگر کون سا دنیا کے کاموں میں خلل پڑنا تھا۔ جو کسی مومن کی دنیاوی مشکل دور کرے، اللہ قیامت کے دن اس کی مشکل دور فرمائے گا۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے۔ حضرت علی نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ بے شک عزت بنانے میں صدیاں گزر جاتی ہے اور لوگ بدنام کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کرتے۔ کچھ لوگ آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ ہر جواب لفظوں سے نہیں دیا جاتا۔ زندگی نے سکھایا ہے کہ ہر کسی کو اپنی صفائی دینا ضروری نہیں، کیونکہ جو آپ کو سمجھنا ہے اسے دلیل کی ضرورت نہیں، اور جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا اسے ہزار دلیلیں بھی قائل نہیں کر سکتی۔ اپنے کردار کو اتنا مضبوط بنائیے کہ وقت خود آپ کی گواہی دیں، لوگوں کی باتوں سے نہیں، اپنے رب کی رضا سے جینا سیکھیں۔ آخر کار جیت ہمیشہ سچ، صبر اور اچھے اخلاق کی ہوتی ہے۔ بے شک
زندگی کے فلسفے میں کہیں کاش تو کہیں اگر رہ ہی جاتا ہے۔ درود ابراہیم۔ اگر کسی کو درود ابراہیم پڑھنا بھاری محسوس ہوتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے رکاوٹ ہے۔ ابتدا کم مقدار سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ہر نماز کے بعد صرف 20 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کا معمول بنا لیجیے اور اس بات پر ثابت قدم رہیے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آپ عظیم و خیر کا مشاہدہ کریں گے۔ بے شک جب آپ صاف صاف بولنا شروع کریں گے تو 3 قسم کے لوگ خود ہی آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے: جھوٹے لوگ، خود غرض لوگ، مطلبی لوگ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو مغرور ہو اور اپنی برائی پر فخر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روک ورنہ میں تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ وہی اللہ ہے، وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جو بندوں کی سسکیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جس کی محبت ہر محبت کے آگے ناقص ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے، وہی محبت ہے۔ آج سے یہ سچائی اپنے دماغ میں بٹھا لیں، اللہ جب نوازنے پہ آتا ہے نا تو نہ کسی کے جادو ٹونے چلتے ہیں اور نہ چالیں، سب اللہ کے سپرد کر دیں اور دعا کرتے رہیں، پر امید رہیں اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ جب سب اللہ کے سپرد کر دیا تو پھر یقین رکھیں وہ بہترین سے نوازے گا۔ بے شک کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ یا رب ہماری ماؤں کی عمریں دراز کرنا، ہمیں ان کے بغیر جینا نہیں آتا۔ پوری دنیا کو خفا رہنے دو، اگر ماں باپ راضی ہیں تو بادشاہ ہو تم۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ مرضی چلانے کی آزادی۔ بعض لوگ آپ کی خاموشی کو اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں اپنی مرضی چلانے کی آزادی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہیں۔ کتنا عارضی ہے یہ جہاں، کتنی مختصر ہیں یہ سانسیں۔ جھوٹ کا ایک قطرہ اعتماد کے سمندر کو برباد کر سکتا ہے۔ کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی، نہ دکھ، نہ لوگ، نہ وقت، نہ محبت اور نہ زندگی۔ گہری بات، زندگی میں پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ بے سکون رہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے، سب سے زیادہ مشکل حالات ہی انسان کو سب سے زیادہ سمجھدار بناتے ہیں۔ جب لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو دراصل وہ آپ کی انا اور کمزوریوں کی تراش رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو بکھرنے مت دیں، بلکہ اپنے آپ کو مزید سنواریں، خوبصورت بنائیں۔ اور تم نہیں جانتے، نہ جانے دعا مانگتے مانگتے تم قبولیت کے کتنے قریب آ چکے ہو اور تمہارے اور معجزوں کے درمیان کتنا کم فاصلہ رہ گیا ہے۔ نعمت کیا ہے؟ کسی سے محبت کا ختم ہو جانا بھی ایک نعمت ہے۔ ہر ہمدرد نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی گہرائی ناپنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ وہ بڑے صبر سے آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کے دکھ، خوف اور کمزوریاں جانتے ہیں، مگر مقصد آپ کو سمجھنا نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسا نقشہ تیار کرنا ہوتا ہے جسے وہ وقت آنے پر آپ ہی کے خلاف استعمال کر سکیں۔ اے اللہ مجھے قرآن والوں میں شامل فرما، مجھے اپنی اطاعت کرنے والوں میں رکھ، میرا خاتمہ ایمان اور بھلائی پر فرما اور اپنی رحمت سے میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔
آمین یا رب العالمین۔